السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں سید الشہداء شیر خدا سیدنا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی چوتھی قسط۔ غزوہ احد میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے بھیڑ گئے، تلواریں آپس میں ٹکرائیں۔ مسلمانوں نے خوب داد شجاعت دی اور بہادری کے ایسے کارنامے سر انجام دیے جس سے مشرکین عاجز و درماندہ ہوئے، ان کے خواب بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار سیدنا علی، سیدنا طلحہ، زبیر، ابو طلحہ انصاری، ابو دجانہ، سماک بن خرشہ، سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ عنہم جمیعا اور ان کے علاوہ دیگر بہادر شہسوار میدان کارزار میں لڑے۔ شہر ربانی سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سخت گیر بہادروں کی طرح لڑائی لڑی۔ وہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑائی کے جوہر دکھلا رہے تھے اور زبان سے یہ کہہ رہے تھے، میں اللہ کا شیر ہوں۔ جس مشرک کے پاس سے بھی گزرتے اسے تہہ دیکھ کرتے ہوئے قبر کی باسیوں میں شامل کر دیتے اور جہنم کی تہ خانے میں پہنچا دیتے۔ کسی میں یہ قدرت نہ تھی کہ وہ ان کے قریب آئے۔ انہوں نے بنو عبد الدار کے کئی علم برداروں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے جہنم رسید کر دیے۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ دل خراش منظر اور اندوہناک واقعہ جو دلوں کو شک کرتا ہے۔ جنگ احد میں سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت و شجاعت کے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے۔ ان کی بہادری مشہور و معروف بہادروں کی نسبت کہیں بڑھ کر تھی۔ وہ شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ مشرکوں کے لشکر کے عین وسط میں جا گھسے۔ وہ ایسے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بڑے بڑے اس نے اپنا نیزہ تاک کر پھینکا جو سیدھا ان کے پیٹ کے نچلے حصے پر جا لگا اور آہب جام شہادت نوش کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا شیر کس قدر قتل ہوا، کس طرح اس نے دھوکہ کھایا، ہم اس کی منظر کشی وحشی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اس اثر انگیز درد بھری کہانی کو بیان کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں تذکرہ کرتے ہیں کہ میں جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ اس کا چچا طعیمہ بن عدی جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا۔ جب قریش جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو مجھے جبیر نے کہا، اگر تو میرے چچا کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کر دے تو تو آزاد ہے۔ میں لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ میں نیزہ حبشیوں کے انداز میں پھینکا کرتا تھا۔ حبشی نیزہ پھینکنے میں بڑے ماہر ہوتے تھے، کم ہی میرا نشانہ خطا ہوتا تھا۔ جب لشکر آپس میں نبرد آزما ہوئے، میں نکلا، حضرت حمزہ کو دیکھنے لگا، اس کی تاڑ میں رہا، یہاں تک کہ میں نے انہیں دیکھا تو مجھے لوگوں کی جھرمٹ میں یوں دکھائی دیا جیسے خاکستری رنگ کا اونٹ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ وہ بڑے جوش و خروش سے لوگوں کو تہہ دیکھ کر رہے تھے، کوئی چیز بھی ان کے سامنے ٹھہرتی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم، میں اس کی طاق میں بالکل تیار بیٹھا تھا۔ میں درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا کہ وہ میرے قریب آئے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے اپنا نیزہ چلا دیا جو اس کی ناف کے نچلے حصے میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ وہ میری طرف لپکے لیکن کھڑے نہ رہ سکے، وہ بے بس ہو کر گر گئے۔ میں نے اسے اسی حالت میں رہنے دیا یہاں تک کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے اپنا نیزہ پکڑا اور واپس چل دیا۔ اس کام کے علاوہ
مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہ تھی، میں نے انہیں اس لیے قتل کیا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ جب میں مکہ پہنچا تو مجھے آزاد کر دیا گیا۔ معرکہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا پتہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولین کو دیکھنے کے لیے نکلے۔ آپ اپنے چچا سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ناشے کو تلاش کرنے لگے۔ آپ نے انہیں دیکھا کہ ان کا مسلح ہوا ہے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھ کر یوں ارشاد فرمایا کہ تیری طرح تو کبھی کسی کا قتل نہ کیا گیا تھا، اس سے بڑھ کر تو میرے لیے کوئی اندوہناک حادثہ پیش نہ آیا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ نے کسی جگہ بھی قریش پر مجھے غلبہ عطا کیا تو میں تیرا بدلہ ضرور لوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمانوں نے اپنے شہداء ساتھیوں کے مبارک لاشوں کی حالت زار دیکھی کہ ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے ہیں اور آنکھیں نکال دی گئی ہیں، ہونٹوں کو چیر پھاڑ دیا گیا ہے اور چہرے مسخ کر دیے گئے ہیں، اور یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا محترم کی لاش مبارک دیکھ کر بڑے ہی غمگین ہوئے ہیں، تو انہوں نے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی ان پر غلبہ دیا تو ہم ان کا مسلح اس طرح کریں گے کہ کبھی کسی عرب نے ایسا کسی کا مسلح نہیں کیا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبریل امین علیہ السلام دستور الہی لے کر نازل ہوئے، جس میں قصاص کے حوالے سے عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنے کا پیغام دیا تھا، جس پیغام الہی میں صبر و تحمل اور عفو و درگزر کرنے کی تلقین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ سورۃ النحل آیت 126 سے 128۔ اور اگر تم بدلہ لو تو صرف اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق ہی میں بہتر ہے۔ اے نبی صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگ ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور وہ احسان کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے آگے تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے۔ آپ اپنے محبوب چچا اور تمام مسلم معاشرے کے شیر سید الشہداء شیر الہی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندوہناک قتل پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے لگے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ حضرت سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سیدنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے کسی طرح دوسری طرف لے جائیں تاکہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھ نہ سکیں۔ انہیں جب روکا گیا تو کہنے لگی مجھے کیوں روکتے ہو؟ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ میرے بھائی کی ناک اور کان کاٹ دیے گئے ہیں، ان کے چہرے کو مسخ کر دیا گیا ہے اور ان کے لاشے کا مسلح کر دیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہوا ہے، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ میں تو ثواب کی نیت کیے ہوئے ہوں، میں انشاءاللہ صبر کا مظاہرہ کروں گی۔ وہ اپنے بھائی کے مبارک لاشے کے پاس آئی
اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سید الشہداء حضرت حبیبنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ شہداء کو ان کے کپڑوں میں نہلائے بغیر خون آلود حالت میں دفن کر دیا جائے اور انہیں غسل نہ دیا جائے، اور فرمایا میں تم پر گواہ ہوں گا، تین تین دو دو کو ایک قبر میں اکٹھا دفن کیا جاتا، یہ دریافت کیا جاتا کہ قرآن کسے زیادہ یاد ہے، انہیں پہلے لحد میں اتارا جاتا، دو یا تین افراد کو ایک ہی کپڑے میں کفن پہنایا جاتا۔ شہداء کا منظر بڑا ہی جگر خراش تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے کفن کی چادر چھوٹی تھی، اگر سر پر دی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور اگر پاؤں کو ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ بالآخر سر کو کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں پر گھاس ڈال دیا گیا۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء پر ایک نگاہ ڈالی اور یہ ارشاد فرمایا انا شہید علی ہؤلاء، میں ان تمام پر گواہ ہوں جس زخمی کو اللہ کی راہ میں زخم لگا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اس طرح اٹھائیں گے کہ ان کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا جس کا رنگ خون کا ہوگا اور اس سے خوشبو کستوری کی آ رہی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے انصار کی عورتوں کو اپنے مقتولوں پر روتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں، تو وہ خواتین آپ کے پاس آ کر حمزہ پر رونے لگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان خواتین کو حکم دو کہ آج کے بعد کوئی کسی شہید پر نہ آنسو بہائے، یعنی نہ روئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ موحدین کے دلوں کے ہیرو اور دھڑکن کے مانند تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شہسوار صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ذہنوں سے غائب نہیں ہوئے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرثیے میں بہت عمدہ، دل پذیر اور رقت انگیز شعر کہے۔ ان شعراء میں سے حضرت کعب بن مالک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت دلربا مرثیہ لکھا۔ اس دل نشین قصیدے کے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ فرمایا بکت عینی وحق لها بکاها فما یغنی البکاء ولا الأویل على اسد الالہ غداتا قالوا لحمزة ذاکم الرجل القتیل اصیب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر الوصول عليك سلام ربك في جنان يخالطها نعيم لا يزول۔ میری آنکھ روئی اور اسے رونا ہی چاہیے تھا، لیکن رونا اور آہوزاری کرنا کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ جس صبح اللہ کے شیر حمزہ ابن عبد المطلب کے بارے میں لوگوں نے کہا تمہارا مرد میدان شہید ہو چکا، یہ خبر سن کر تمام مسلمانوں کو صدمہ ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت صدمہ ہوا۔ ابو لیلہ تیرے معزز ساتھیوں کو کمزور کر دیا گیا اور تو بزرگ نیک اور صلہ رحمی کرنے والا ہے، تجھ پر تیرے رب کا سلام ہو، جنتوں میں جہاں کی نعمتیں لازوال ہیں۔ محترم احباب و اخوات، سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کی چوتھی قسط یہاں
ختم ہوتی ہے۔ امید کہ آپ کو یہ قسط بھی خوب پسند آئی ہوں اور آپ کے دل کو جھنجھوڑا گیا ہوگا، کہیں مسرور بھی ہوا ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ کو پسند آئے ہوں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت کے نونہالوں تک پہنچ سکے اور اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ ساتھ ہی لائک کریں، کمنٹس کے ذریعے تاثرات کا اظہار کریں، پیج کو فالو اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے